حضرت آدم علیہ السلام نے اما ہوا کے قائل کرنے پر ممنوعی جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ بھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج اتار لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو برہنہ دیکھا تو شرمندگی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ دونوں جس درخت کے پاس بھی جاتے چھپنے کے لیے وہ درخت ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑ چکا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تو اس درخت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، اگر میں اس کے حکم سے انکار کروں گا تو میری بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان الامان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری ہوا، اے آدم تم مجھ سے بھاگنا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا، یا رب العالمین میں تجھ سے بھاگنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے آدم تم کس جگہ؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے الہی میں درخت اناب کے نیچے برہنگی کی حالت میں اسیر ہوں، درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، اب تو میرا حال نہیں پوچھتا، میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے آدم یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال سکیں۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا، تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، اے میرے رب تو مجھ پر رحم فرما۔ اتنے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا اور حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا، یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرشتوں کو فرمایا کہ میرے بندے کو یہاں سے لے جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور التجا کی کہ الہی تو نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا اور اسے منصب خلت پر سرفراز کروں گا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا، اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا، یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ اتنے میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں میرے بندے کو یہاں سے لے جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو پکڑ کر لے جانا چاہا تو اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے رب، میرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا کرے گا، الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ اسی وقت حکم ہوا، اے فرشتوں میرے بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیق کو لایا ہے کہ اس کی بابرکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم ہم نے زمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارات اور اس کی عبادات کرنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر سپرد کر سکیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیا مجھے دوبارہ سے بہشت میں داخلہ مل جائے گا؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت آدم علیہ السلام کو روانہ کیا۔
दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिस मिट्टी से आप बनाए गए हैं, हम आपको उस मिट्टी की तरफ ले जा रहे हैं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, वहाँ मेरे अलावा कोई और भी होगा? इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, वही जिसके कहने पर आपने वो फल खाया था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान दहना के मकाम पर उतारा गया, इब्ने अबी हातिम और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि आपको हिंद में, हजरत हव्वा को शहर जद्दा में, इबलीस को बसरा में और सांप को आसमान के मकाम पर उतारा गया था। तहाँ मौरखीन से जगहों के बारे में मुख्तलिफ रिवायात देखने को मिलती हैं। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर वापस चल दिए तो आपने कसरत से क्रिया जारी की। अल्लाह ताला ने जमीन के जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अयादत का हुक्म फरमाया। जब जानवरों का गिरोह जमा होकर आपके पास आया तो आप अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल से और अल्लाह ताला से माफिया तलब फरमा रहे थे। जब जानवरों के इस गिरोह ने आपकी ये हालत देखी तो वो मुतनफ्फिर होकर वहाँ से चल दिए कि कहीं हम पे इनकी नाफरमानी की वजह से इताबे इलाही में गिरफ्तार ना हो जाएं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि जानवर भी उनसे मुतनफ्फिर होकर चल दिए तो उन्होंने मजीद अल्लाह ताला से माफिया तलब करना शुरू कर दी और यूं अल्लाह ताला ने उनकी माफी को कबूल फरमाया और उन्हें माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके जिस्म पर जन्नती पत्ते लिपटे हुए थे जो उनकी सतर पोशी कर रहे थे और दुनिया की हवा की वजह से वो पत्ते खुश्क हो गए और मुल्क हिंद में चारों तरफ फैल गए। उन खुश्क पत्तों के असरात दुनिया के दरख्तों और पत्तों पे असर अंदाज हुए और उनका असर कयामत तक बाकी रहेगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म की खुशबू आती रहेगी। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला खाना जमीन पर खाया था वो गंदम का था। एक और रिवायत में ये भी देखने को मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद जो सबसे पहला लिबास पहना था वो भेड़िए की ऊन का था। यूं इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली दफा जमीन पर कदम रखा था।